مسلمانوں کے دعویٰ کے مطابق قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اللہ کی علم و آگاہی کی گواہی دیتا ہے۔ اس دعویٰ کے مطابق قرآن کسی بھی عیب و غلطی سے پاک ہے، مگر قرآن میں کسی بھی انسانی تخلیق کی طرح وہ تمام غلطیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو اس عہد کی کسی بھی دوسری کتاب میں موجود ہیں۔ قرآن نہ صرف اپنے عہد کے علم کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ انہی تاریخی اور سائنسی غلطیوں کو دہراتا ہے جو اس وقت کے علم میں پائی جاتی تھی۔ یہ تمام غلطیاں اور غلط فہمیاں قرآن کو خالصتاً ایک انسانی تخلیق کے طور پر ثبت کر دیتی ہیں۔ سورہ طلاق کی 12ویں آیت میں آیا ہے، اللہ وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی، اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز۔ اس آیت میں نہ صرف 7 آسمانوں کا ذکر ہے بلکہ 7 زمینوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا تصور متعارف نہیں کروایا، بلکہ اس سے قبل مسیحی بائبل، یہودی تناخ اور تالمود بھی ان کا ذکر بار بار کرتی ہیں۔ بہت سی یہودی مقدس کتب کی تحریر 6 صدی قبل مسیح میں کی جا چکی تھی، مگر یہ تصور ان کتب سے کہیں پرانا ہے۔ حتیٰ کہ پہلی تحریری کہانی داستان گلگامش ہی میں 1 سے زائد آسمانوں کا ذکر مل جاتا ہے۔ میسوپوٹامیہ کی تہذیب و مذاہب میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر بارہا ملتا ہے۔ فرٹائل کریسنٹ کے لوگوں میں یہ نظریہ ایک حقیقت تصور کیا جاتا تھا۔ قدیم دنیا کے 7 اجرام فلک یعنی عطارد، زہرہ، سورج، چاند، مریخ، مشتری اور زحل تھے۔ یہ وہ اجرام فلک ہیں جو دن اور رات کے وقت بنا دوربین کے انسانی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ قدیم علم کے مطابق یہ تمام اجرام فلک اپنے اپنے مداروں میں زمین کے گرد 7 مختلف آسمان جنہیں شیشے سے بنے ہوئے تصور کیا جاتا تھا تیر رہے تھے۔ کوپرنیکس اور گلیلیو سے قبل یہی انسانی علم فلکیات کی معراج تصور کی جاتی تھی، مگر آسمان کوئی علیحدہ شے نہیں بلکہ چاند سے نظام شمسی کی آخری حد تک، بلکہ 13 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود دور افتادہ ترین کہکشائیں بھی اسی خلا میں موجود ہیں جس میں چاند موجود ہے، بلکہ زمین خود خلا میں موجود ہے۔ اگر قرآن و بائبل کے حساب سے سورج اور چاند کو آسمان میں تصور کر بھی لیا جائے تو زمین خود اسی آسمان میں موجود ہے، یعنی چاند یا مریخ پر کھڑے ایک شخص کے لیے زمین آسمان ہی میں دکھائی دے گی اور موجود تصور کی جائے گی۔ ان قدیم کتابوں کا زمین و آسمان کو الگ الگ اکائیوں کے طور پر پیش کرنا انسانوں کی کم علمی کا ثبوت ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر کائنات کو بیان کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے تھے۔ قرآن اور دیگر مقدس کتب کسی خدا کی دین نہیں بلکہ انسان کی قدیم کم علم کوششیں ہیں۔ اگر یہ واقعتاً کسی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یقیناً دور رفتہ کی وہ مشہور و معروف سائنسی غلطیاں موجود نہ ہوتیں جو علم وقت میں درست تصور کی جاتی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن ان دوسری کتب سے بہتر ہے، مگر جب قرآن انہی کتب اور اسی علم کی تقلید کرتا ہے تو ضرور یہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنی دیگر مقدس و مذہبی کتب سمجھی جاتی ہیں۔ آپ لاکھ 7 آسمان کو کرۂ ارض کی 7 تہیں کہہ لیں، مگر قرآن، بائبل اور قدیم مصری اور بابلی اساطیر میں موجود مماثلت قرآن کے اس دعویٰ کو جھٹلا دیتی ہے، اور ہم یقیناً جان لیتے ہیں کہ قرآن بھی ایک انسانی تخلیق ہے۔